نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربیع الاول شریف کے اس انتہائی عظمتوں اور بابرکتوں کے مہینہ میں ہم نے جس مضمون کا آغاز کیا ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ آغاز ہم نے عرب کے حالات سے کیا، پھر پچھلی نشست میں ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا مبارک تذکرہ سنا، اور آج مختصر گفتگو وہ معجزات ولادت کے اوپر ہوگی، کیونکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے پچھلے سال کی تھی. اگر آپ میں سے کوئی دوست دیکھنا سننا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے واقعات و معجزات ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر تفصیل سے گفتگو ہم نے پچھلے سال اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی. تو اس سے اگلا جو مضمون ہے ہم آج کی نشست میں اس پر جائیں گے کہ جو آقا علیہ السلام کی طفولیت اور رضاعت کے واقعات ہیں، کہ آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک کیسا تھا، رضاعت کے واقعات کیا ہیں، اور اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا وقت، اور آقا علیہ السلام کا جو اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا وہ کیسے رکھا گیا. یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کرتا چلوں جس کا کچھ تذکرہ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ پچھلی اور ان کی کتب کے اندر وہ اتنی کثرت کے ساتھ کہ ہر شخص بآسانی پہچان بھی سکتا تھا اور آگاہ بھی تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اور دور کون سا ہے. وہ ایسے حالات اور واقعات بیان ہوئے ان کتب کے اندر کہ ہر شخص کو بآسانی معلوم تھا کہ یہ دور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے، جن کا تذکرہ ہم نے انبیاء سے سنا یا اپنی کتابوں میں پڑھا. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے اجداد کا تذکرہ، حضور کے دادا جان کا تذکرہ، حضور کی والدہ کا تذکرہ، حضور کے والد کا تذکرہ، حضور کے ننہال کا تذکرہ، آپ کے اسم گرامی کا تذکرہ، آپ کے شہر مبارک کا تذکرہ، آپ کے دوستوں کا تذکرہ، اور پھر یہاں تک کہ آپ کی جو رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں ان کا تذکرہ بھی، اور ان کے قبیلے کا تذکرہ بھی. یہ ساری چیزیں بالتفصیل آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے پچھلی کتابوں کے اندر، صحائف کے اندر نبیوں نے اپنی بشارات کے اندر ان کا تذکرہ کر رکھا تھا. تو ہر شخص آگاہ تھا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی سے آگاہ ہو چکے تھے ان واقعات سے متعلق، ان نشانیوں سے متعلق. آپ دیکھیے کہ یہود جو مصر میں رہنے والے تھے وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین پہنچے، اور پھر آقا علیہ السلام کا تذکرہ مبارک جب انہوں نے پڑھا وہ وہاں سے ہجرت کر کے عرب اور مدینہ میں آئے جو اس وقت یثرب تھا. کیوں کہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبی کھجوروں والی بستی کے اندر ہجرت کریں گے، اور قرآن مجید نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ محبوب یہ آپ کو اتنا جانتے اور پہچانتے ہیں جس قدر یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ دیکھیں نا بیٹا، وہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے پنجابی کے اندر کہ گھر کے بچھڑے کے دانت کبھی کسی نے نہیں گنے، کیونکہ وہ گنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اپنی اولاد سے متعلق انسان اتنا آگاہ ہوتا ہے، اتنا آگاہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ اس سے زیادہ آپ سے متعلق آگاہ ہے.
اتنی نشانیاں کثرت کے ساتھ حضور کی بعثت مبارکہ کی وہ پچھلی کتب کے اندر بیان ہوئی. وہ انشاءاللہ کسی ایک نشست کے اندر یا شاید اگلی نشست میں ہی ہم ان کا تذکرہ بھی کر لیں گے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے متعلق کتنی بشارات وہ پچھلی کتب کے اندر آئی ہیں. اب جو میں نے آیت مبارکہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس کے مختلف معنی ہیں الضحیٰ کے. بعض نے اس کا ترجمہ چاشت کے وقت کی قسم کہا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ سورج جب بلند ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، اس وقت کی قسم. بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت نے دن کی قسم کھائی، کیونکہ جب سورج چڑھ جاتا ہے تو وہ دن آ جاتا ہے. کیونکہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واللیل اذا سجا، رات کی قسم کھائی. اور پھر بعض نے اس سے یہ مراد لیا، مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العزت نے والضحیٰ، محبوب آپ کے پیدا ہونے کے دن کی قسم ہے. اور واللیل اذا سجا، محبوب یہ آج کی معراج کی رات کی قسم ہے. اور بعض نے کہا کہ کیونکہ والضحیٰ دن کی قسم کھائی، واللیل رات کی قسم کھائی. اور آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی جو گھڑی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ وقت وہ تھا جب رات جا رہی تھی اور دن ابھی آ رہا تھا. یعنی نہ مکمل رات تھی نہ مکمل دن تھا. وہ طلوع آفتاب، طلوع صبح صادق کا وقت تھا، جس وقت ہم سحری مکمل کرتے ہیں تو رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے اور دن چڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک طرف دن کی قسم کھائی اور ایک طرف رات کی قسم کھائی. تو محبوب آپ کی آمد کے وقت کی قسم ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ولادت مبارکہ کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز کے اندر کیا ہے. اب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، مخدومہ کائنات، آقا علیہ السلام کی والدہ مبارکہ ماجدہ، وہ اب میں ان کی روایات اس کو تفصیل کے ساتھ پھر ہم پڑھتے اور سنتے چلے جائیں گے کہ وہ کیا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ہوئے اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں باردار ہو گئی تو پہلے دن سے لے کے آخر دن تک مجھے نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ کوئی مشقت ہوئی. آقا علیہ السلام ایک نور کی طرح میرے اندر منتقل ہوئے، نور کی طرح. اور فرمایا کہ سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی کہ جب کوئی فرشتہ، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے والی ہیں. یعنی وہ تمام تکالیف جو عورتوں کو لاحق ہوتی ہیں، جو ان کو تکالیف ہوتی ہیں اس حمل کی وجہ سے، جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے لاحق نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا کہ کھجوروں کی طرح لمبی خواتین وہ میرے کمرہ میں داخل ہوئی جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا. ان میں سے جو زیادہ روشن والی خوبصورت عورتیں تھیں وہ آگے بڑھی. ان میں سے ایک کے ساتھ میں نے ٹیک لگا لی اور دوسری نے مجھے ایک مشروب پینے کے لیے دیا. وہ مشروب ایسا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اور اس نے مجھے بڑے پیار سے کہا کہ یہ پی لو. آپ فرماتی ہے کہ جب میں نے پی لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے عورتوں تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں حضرت آسیہ ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم ہوں، اور ان کے ساتھ جنتی حوریں تھیں. یعنی آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ اور ولادت مبارکہ کا اہتمام اللہ رب العزت یہ کر رہا ہے کہ حضرت آسیہ کو اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اور جنتی حوروں کو بھیج کر آقا علیہ السلام کی آمد کا استقبال کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک طویل روایت ہے. میں نے کہا کہ واقعات اور معجزات کا تذکرہ ہم کیونکہ کر چکے ہیں، میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، اسی کے اندر سارے معجزات کا تذکرہ ہے. آپ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت ام شفا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی تو میں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا. ابھی آپ نے آواز ہی نکالی تھی اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے. حضرت شفا فرماتی ہیں
جب میں نے آقا علیہ السلام کو جب اپنے گود میں لیا تو میرے سامنے مشرق اور مغرب میں جو کچھ تھا وہ روشن ہو گیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ مکہ سے شام کے محلات نظر آ رہے تھے، ادھر نگاہ دوڑائی تو ایران کے محلات نظر آ رہے تھے۔ یہ مکہ کے اندر آقا علیہ السلام کے نور مبارک کا ظہور تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میری دائیں جانب بوجھ پڑا، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور روب طاری ہو گیا، اور کوئی کہنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ ان کو کہاں لے گئے؟ تو آواز آئی کہ انہیں مشرق کی طرف لے گئے، ان کو مشرق کی سیر کروائی گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر روشنی چھا گئی اور پھر میری بائیں طرف بوجھ پڑ گیا اور مجھے کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ انہیں کہاں لے گئے؟ انہوں نے کہا ان کو مغرب کی طرف لے گئے، ان کو مغرب کی سیر کروائی گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر نور چھا گیا اور پھر کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو مشرق سے لے کر مغرب تک کی سیر کروا دی تاکہ مشرق و مغرب جان لیں کہ وہ اللہ کا حبیب آج اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا ہر جن و انس کو، ہر چرند پرند کو، ہر شجر و حجر کو، ہر شخص کو آقا علیہ السلام کی آمد مبارک کی خوشخبری بھی سنا دی گئی اور آقا علیہ السلام کا تعارف بھی کروا دیا۔ اور پھر فرمایا اس لیے بھی کہ آقا علیہ السلام کا چرچا وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہونے والا ہے، ہر کوئی آقا علیہ السلام کا نام جپنے والا ہے۔ آج دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے سورج کا اور زمین کا، سورج کے گرد گھومنے کا، دن اور رات کا، اب جس وقت ہم پاکستان کے اندر ہیں تو نظام الاوقات کے مطابق کوئی ملک 5 گھنٹے پیچھے، کوئی 5 گھنٹے آگے، کوئی 10 گھنٹے پیچھے، کوئی 10 گھنٹے آگے، کوئی آدھا گھنٹہ پیچھے، کوئی آدھا گھنٹہ آگے، کوئی 1 گھنٹہ پیچھے، کوئی 1 گھنٹہ آگے، یعنی ہر لحظہ دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ نماز اور اذان کا وقت ہے تو مشرق میں بھی صدائیں گونج رہی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور مغرب میں بھی صدائیں گونج رہی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معنی ہے کہ جو آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ فرشتے جو حضور کو لے کر مشرق و مغرب میں لے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر جگہ ان کا چرچا کر دیا اور اب دنیا میں مشرق و مغرب میں صرف انہی کا نام بولا جائے گا اور انہی کا چرچا ہوگا۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس اعزاز میں دنیا بھر کی عورتوں کو، اس سال میں دنیا بھر کی عورتوں کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے، یعنی صرف لڑکوں کا تولد ہوا اس سال کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، فرشتے، اور آسمان سے زمین تک ایک ستون نور کا وہ نظر آنے لگا، اور پھر اس وقت جو دعائیں مانگی گئی وہ مقبول ہوئی۔ اور پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور 9 ماہ تک جب میرے بطن میں، میرے پیٹ میں رہے، میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیکھی، اور فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی یتیم پیدا ہوگا، اللہ نے فرمایا میں ان کا محافظ، نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو مبارکباد دی، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی یہ آوازیں سنی۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ کے اندر کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت میں سے ایک طویل درخت نکلا اور اس کی شاخیں تھیں وہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے قبیلہ قریش کے لوگ آئے، ان میں سے کچھ تو ایسے جو وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کے ساتھ لپٹنے لگے، اس کی شاخوں کے ساتھ لٹکنے لگے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے تھے جو حسد میں آ گئے اور وہ کلہاڑے اور تلواریں لے کر آ گئے اور آگے بڑھ کر اس درخت کو کاٹنا چاہا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آگے بڑھی جو ان کے درمیان کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں تھیں جو حضور جب دنیا میں تشریف لائے۔ اب آقا علیہ السلام کا یوم ولادت، جس کا ہم نے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس پرافروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ کتنا سلام ہے اس گھڑی کے اوپر
فرماتے ہیں کہ آقا اسلام کا جو یوم ولادت ہے، پیدائش کا دن، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ پیر کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ اس لیے بھی کہ آقا اسلام نے خود فرمایا، جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج اس دور میں بھی آپ چلے جائیں تو جن لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے عمرہ کا یا حج کا، وہ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر پیر اور جمعرات کے دن روزے کا آج بھی معمول ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر کے دن کے روزے کی کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر کتاب نازل ہوئی۔ تو پیر کے دن کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں۔ جو تاریخ ولادت ہے اس پر متقدمین و متاخرین، یعنی پہلے والوں ائمہ کرام کا بھی اور بعد والوں کا بھی اجماع ہے، کیلکولیشنز کر کے، اور اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر میں انتہائی احتیاط کے ساتھ عرض کروں تو 95% کلمہ گو مسلمان۔ کتنے فیصد؟ 95%۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 95% مسلمان پوری دنیا میں وہ آقا اسلام کا میلاد مبارک مناتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یعنی یہی عقیدہ صحیحہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ اور عقیدہ حقہ وہ یہی ہے۔ حضور کا میلاد منانے والی پوری امت ہے 95%، اور 50 سے زائد ممالک، 57 میں سے 50 سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان کھلے عام آقا اسلام کا یوم میلاد مناتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ 12 ربیع الاول کو ہی مناتے ہیں۔ کیوں کہ میں نے کہا کہ متقدمین میں سے اوائل دور سے لے کے آج کے دن تک 12 ربیع الاول کے اوپر اتفاق ہے۔ تاریخیں اور بھی ہیں اس میں، اس کے علاوہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کی تاریخ بنتی ہے 22 اپریل 571 عیسوی۔ کیا تاریخ ہے؟ 22 اپریل 571 عیسوی میں آقا الاسلام کی ولادت ہوئی۔ اور جو آپ کا ہندی، یہ جو ہمارے ہاں جس کو ہم دیسی مہینے کہتے ہیں، یہ یکم جیٹھ ہے۔ کیا ہے؟ یکم جیٹھ، ہاتھ سے جو پہلے کا مہینہ ہے جیٹھ، اس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک روایت مشہور ہے وہ 9 ربیع الاول کے، 2 کی بھی ہے، لیکن جو کثرت کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ 9 ربیع الاول کی اور 12 کی ہیں۔ تو اسی پر امت کا اتفاق ہے۔ اکثر جگہوں پر یا 12 کو منایا جاتا ہے، چند جگہ ایسی ہیں جہاں پر 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات اور خوشی کے لیے میں عرض کرتا چلوں، یہ اسی سال اور اس کے علاوہ پچھلے بیشتر سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 9 ربیع الاول کو عرب امارات، جس کو دبئی ابو دھابی آپ کہتے ہیں، وہاں پر آقا اسلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں 9 ربیع الاول کو دبئی اور ابو دھابی اور شارجہ میں چھٹی ہوتی ہے اور وہاں پر میلاد منایا جاتا ہے۔ تو پوری امت حضور کا میلاد مناتی ہے، پوری امت۔ پھر اب جب آقا اسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اب آپ کا نام نامی اور اسم گرامی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب کو اس کی بھی بشارت دے دی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آقا الاسلام کی ولادت مبارکہ اور حضور کی آمد کا تذکرہ یہ بڑی اہتمام کے ساتھ، یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا الاسلام کی آمد کے بعد حضور کا تذکرہ، حضور کی آمد کا تذکرہ ایسا ہے جو حضور سے پہلے والے بھی اسی طرح کرتے رہے، وہ چاہے حضور سے پہلے انبیاء ہوں، انبیاء کی امتیں ہوں، اور چاہے جائے کہ وہ آقا الاسلام کے اپنے خاندان والے ہوں یا حضور کے اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب ہوں، انہوں نے ان کو خواب کے اندر بشارت دی کہ یہ جو نو مولود ہوگا اس کا نام محمد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش نے کہا کہ یہ کیسا عجیب نام آپ نے رکھا ہے، یہ تو ہمارے یہ جو مکہ اور قریش کا جو رواج ہے اس میں تو یہ نام متداول ہی نہیں ہے، اس میں تو یہ نام رکھا ہی نہیں گیا آج تک۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو تو صحیح، جو آنے والا آیا ہے اس جیسا بھی تو پہلے کوئی نہیں آیا، جو آیا ہے اس جیسا بھی تو کوئی نہیں آیا، تو اس کا نام بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ اب میں آقا الاسلام کے نام مبارک کے اوپر ایک نقطہ اس پر عرض کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
حضور کا جو نام ہے آخر اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے اس زمین پر وہ کیا ہے؟ محمد. زمین پر کیا ہے؟ محمد. اور آسمانوں میں اسی لفظ حمد سے جو لفظ مشتق ہے وہ ہے احمد. وہ کیا ہے؟ احمد. اب اس کی وجہ سن لیں. زمین پر فرمایا محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا. یعنی زمین پر یہ نام اس لیے ہے کہ زمین پر مخلوقات میں سے جب بھی کسی کی تعریف ہوگی تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف ہوگی اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمانوں میں کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں وہ اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، تو وہاں نام احمد اس لیے ہے کہ وہ جو جتنی تسبیح کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے یہ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اکبر کے وزن پر. اکبر سب سے بڑا سپرلیٹو ڈگری ہے، احمد سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا. تو وہ آسمانی مخلوقات میں جتنی بھی تسبیح اور حمد کرنے والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حمد اور تسبیح کرنے والی ذات وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر یہ محمد نام کو دیکھیے، جس طرح اللہ رب العزت کا نام وہ مکمل نام ہے اور بغیر نقطہ کے ہے، اسی طرح آقا اسلام کا نام محمد بھی یہ مکمل نام ہے اور بغیر نقطہ کے ہے. اب مکمل نام کیسے ہے؟ آپ لفظ اللہ کا الف ہٹا دیجئے، پیچھے للہ بچتا ہے. کیا بچتا ہے؟ للہ. لام لام ہا، اس کا معنی ہے اللہ کے لیے. یہ بھی ایک مکمل لفظ ہے. پھر اگر پھر لام ہٹا دیا جائے تو پیچھے بچتا ہے لہو، اس کا معنی ہے اس کے لیے. اور اگر پھر لام ہٹا دیا جائے تو فقط ہو بچتا ہے، ہو کا معنی ہے وہ. یعنی ایک ایک لفظ حرف بھی ہٹا دیں تو وہ پھر بھی نام مکمل رہتا ہے. اور یہی صورتحال محمد کے ساتھ ہے. اگر پہلا میم ہٹا دیا جائے تو پیچھے بچتا ہے حمد. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. حمد کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک مکمل لفظ ہے. اور اگر ہا ہٹا کے پہلی میم ساتھ میں جوڑ دیں تو پھر بنتا ہے ممد. کیا بنتا ہے؟ ممد. پہلی میم اور ہا ہٹا کے میم تو بنتا ہے ممد. ممد کا معنی ہے مدد کرنے والا. اور پہلی میم اور پہلی ہا ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے مد. مد کا معنی ہوتا ہے دراز، لمبا. اور پہلی میم ہا میم سب ہٹا دیں، صرف دال رہ جائے تو دال کا معنی ہوتا ہے دلیل، دلالت کرنے والا. یعنی اتنا جامع اور مکمل نام ہے آقا علیہ السلام کا. اب آئیے جو آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بعد جو خوبصورت چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، وہاں پہ چند اشکالات کا ازالہ بڑا ضروری ہے. اور وہ ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کہ وہ جب تشریف لائیں حضور کو دودھ پلانے کے لیے. اب یہ عرب کا رواج تھا. آپ کو سب سے پہلے حضور کی ایک جو داعیہ تھی جن کو پہلی داعیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کا نام ہے حضرت ثویبہ. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ثویبہ. ہم عمومی ان کو صوبیہ پڑھتے ہیں، وہ اصل نام ثویبہ ہے. اصل نام کیا ہے؟ ثویبہ. یہ وہی لونڈی ہے حضرت ثویبہ جو ابو لہب کی لونڈی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور کے میلاد کی خوشی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کہ ابو لہب کو جب حضرت ثویبہ نے جا کر کے بتایا کہ اے ابو لہب، اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے، تو اس نے یوں انگلی کے اشارے سے حضرت ثویبہ کو اس خوشی میں آزاد ہونے کا حکم جاری کر دیا. بعد میں حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، صحیح بخاری کی روایت کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں سخت عذاب کے اندر ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میں نے جس انگلی کے اشارے سے محمد کی ولادت میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ایک میٹھا چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو میں پیتا ہوں تو میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے. وہ ایسا بدبخت کافر اور مشرک جس کے رد میں قرآن کی آیت نازل، پوری سورت نازل ہوئی، پوری سورت، اس کو بھی حضور کی ولادت مبارکہ کی خوشی منانے پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو حضرت ثویبہ نے پہلا دودھ پلایا، پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے پھر دودھ پلایا. اب دیکھیے جو حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، یہ ان کے حوالے سے بھی سن لیں
قبیلہ بنو سعد کی تھی، قبیلہ بنو سعد کی خاتون تھی۔ اب جب یہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا جو گھر تھا یہ کوئی زیادہ مالدار نہیں تھی، تمنگری نہیں تھی وہاں پر، تو دائیاں جو تھیں وہ باقی بڑی خوشحال دائیاں، جانور اچھے ہیں ان کی، وہ سواریاں تیز دوڑا کر مکہ میں پہنچ گئیں۔ تو حضور کے در دولت کے اوپر جب وہ باقی دائیاں آتی، اب یہ ایک یہاں پر جو کنفیوژن ہم نے پڑھ رکھی ہے نا کتابوں میں کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام یتیم تھے اور گھر کوئی غریب تھا تو وہ غربت اور یتیمی کو سن کے دائیاں چلی جاتی، نہیں، یاد رکھیے آقا علیہ السلام کا جو خاندان مبارک ہے یہ مکہ کے امیر خاندانوں میں سے ہے، لیکن یہ اتنا خرچ کرتے جس کا میں تذکرہ پیچھے کر چکا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے صرف حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی نظر کے اندر 100 اونٹ قربان کیے۔ یہ اونٹ میں اور آپ آج سنتے ہیں تو سمجھ آتی ہے نا، اونٹ اس دور کے اندر ایک اونٹ ایک مرسڈیز کے برابر ہے، ایک اونٹ اس دور کے اندر ایک مرسڈیز کے برابر ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ جو شخصیت 100 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر ذبح کر رہی ہے اور قربان کر رہی ہے، پھر حضور کی ولادت مبارکہ کے اوپر کئی اونٹ آپ نے ذبح کیے، تو یہ تصور کرنا کہ معاذ اللہ یہ کوئی غریب لوگ تھے، یہ غریب نہیں تھے۔ یہ میں اب عرض کرتا ہوں کہ حسن اللہ رب العزت کا انتظام ہی ایسا تھا۔ اب وہ دائیاں آتی، یہ ان کے نصیب میں ہی نہیں تھی یہ بات، وہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، ان کو لگتا کہ شاید اس بچے کا نان نفقہ اٹھانے والا کوئی نہیں، تو وہ یتیم سن کے ہی دروازے سے چلی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور انتظام کر رکھا تھا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب، یہ اب میں ان کا ایک اشعار کے اندر کلام ہے، ان کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ کون ہوگا اور اس کی دودھ پلانے والی کون ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ بے شک آمنہ کے لال امین و کریم محمد برگزیدہ خلائق ہیں اور تمام اچھوں سے اچھے ہیں، حلیمہ کے سوا ان کی کوئی آیا نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ قبیلہ بنو سعد میں سے حلیمہ آئیں گی، صرف وہی آقا علیہ السلام کی آیا اور داعیہ ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے ہو کر انٹرویو فرماتے، پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ہو، تو جب وہ نام قبیلہ بتاتی تو آپ خود ہی ان کو ریجیکٹ فرما دیتے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے یہ بچہ نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف اور آگے سنیے کہ حضرت حلیمہ کا انتخاب کیوں کیا اللہ رب العزت نے۔ جب آقا علیہ السلام کا نور مبارک وہ پاک پشتوں میں سے اللہ نے بھیجا، پاک پشتوں میں سے، تو اللہ ایسے کیسے کر سکتا تھا، یہ کیسے اللہ کی قدرت کو گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو پاک دامن نہ ہو خاتون اور جو مشرکہ ہو، آقا علیہ السلام اس کا دودھ پئیں گے۔ وہ فرمایا کہ وہ ہر فحش، عیب، غلط کاری سے محفوظ، پاک دامن اور کردار کی مضبوط عورت ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خصائل ہیں۔ اور پھر فرمایا ہمارے اس محبوب کو اس کے سوا کسی کے سپرد نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام خاص حکم ہے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم دیا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا معمول سنی، وہ جب اپنے خامد حضرت حارث کے ساتھ آ رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہم پریشان، یہ سارے امیر کبیر خاندانوں اور سرداروں کے بچے تو یہ عورتیں لے جائیں گی، ہم دیر سے پہنچیں گے تو ہمارے حصے میں کیا ہوگا۔ وہ کہتی کہ جب مکہ میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حلیمہ تم تو رہ گئی، جہاں وہ ایک بچہ ہے عبد المطلب کے گھر میں، وہ یتیم بچہ ہے، دیکھ لو اگر وہ تم لینا چاہو۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت حارث نے کہا کہ حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں۔ جب یہاں تشریف لائے، ہائے ہائے قربان جائے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، یہ نعت یوں ہی نہیں پڑھی جاتی، جنہوں نے حضرت حلیمہ کے واقعات پڑھے ہیں وہ اس کا حاضر لطف جانتے ہیں کہ ان واقعات کے اندر کیا لطف ہے، کہ اللہ نے کتنا حسن انتظام فرمایا حضرت حلیمہ سعدیہ قربان جائیے آپ پر، کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا اور اپنا محبوب آپ کی گود میں آپ کو عطا فرمایا۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم یہاں پر پہنچے، حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا اور کس قبیلے سے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرا نام حلیمہ، میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرا اٹھے۔
آپ نے فرمایا کہ تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی، لیکن جان لو کہ یہ قدرت کا شاہکار اور بے مثال بچہ ہے، جاؤ اندر اور اس برکتوں والے بچے کو سمیٹ لو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب اندر گئی تو پہلے میرا استقبال خوشبوؤں نے کیا، خوشبوؤں کے جھونکے لپٹ لپٹ کر میری طرف آ رہے تھے، اور پھر میں نے جب مخمل کے کپڑے میں ملبوس اس نرم و ملائم بچے کو دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے نور کا حالہ وہاں پڑا ہوا رکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس کائنات حسن کو بڑھ کر اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے بھی کیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کو خود اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب آگے بڑھی تو حضور آرام فرما تھے، اور میں نے آپ کے سینہ اقدس پر جب ہاتھ رکھا حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے اسمائل پاس کی اور اوکے کا اشارہ کیا حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہ ہاں، اور اس کو اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انتظام حضرت حلیمہ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے، یہ شاید ہم نے اپنی ذوق اور طبیعت کے لیے اور لطف کے لیے یہ بات کہی ہو، آئیے اس کی دلیل قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو تختے پر لٹا کر دریا کے حوالے کر دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا کہ اے ام موسیٰ، تو غم نہ کر، خوف نہ کر، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، حضرت آسیہ نے اعلان کروایا کہ کون ہے جو شاید مصر کے بچے کو دودھ پلائے گی اور یہ شرف حاصل کرے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں مصر کی دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ نے کسی کی طرف منہ نہیں اٹھایا اور آپ نے کسی کے سینے سے دودھ نہیں پیا، لیکن جب حضرت موسیٰ کی اپنی والدہ وہاں پہنچی، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے اور اپنی والدہ سے دودھ بھی پینا شروع کر دیا۔ اور یہی حال یہاں پر تھا کہ اللہ رب العزت نے جو انتخاب کر رکھا تھا وہ وہاں پر تو دائیاں آئیں، کوشش کی، یہاں پر تو اتنی بھی اللہ نے کسی کو اجازت نہ دی، وہ دروازے سے باہر سے ہی رخصت ہوتی چلی گئیں۔ جن کا انتخاب تھا حضرت عبدالمطلب نے مسکرا کر ان کو اندر لے گئے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب وہ سراپا برکت میں نے اٹھایا تو میں جو غریب خاتون، کمزور اور لاغر، خوراک اچھی نہیں، جسم کے اندر اتنی توانائی نہیں تھی، سینے میں دودھ اتنا موجود نہیں تھا، لیکن حضور کو جو ہی اٹھا کے سینے کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ جیسے میرے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے ہوں، یہ عالم تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو گھر کی طرف لے کر بڑھی اور میں اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کی برکت سے میری اونٹنی کے اندر جان آ گئی، اور میری اونٹنی پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ وہ جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، وہ جاتے ہوئے سب سے آگے تھی۔ اور پھر جب ان کے گھر کے اندر جو برکتوں کا نزول ہوا، وہ فرماتی کہ ہمارے تو گھر کے برتن، دودھ کے برتن وہ کبھی خالی نہ ہوتے، اور بکریوں کو اللہ رب العزت نے کتنی برکت عطا فرمائی، اور بے پناہ پھر اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمائے، اور وہ جو ایک تنگ دست اور مفلس گھر تھا، اللہ رب العزت نے اس کو آقا علیہ السلام کی برکت سے بے پناہ برکت عطا فرمائی، اور وہ گھر خوشحال ہو گیا اور ان کے بچے بھی خوشحال ہو گئے۔ وہ جو بچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا تھا، فرماتی کہ وہ بھی دودھ پیتا، آقا علیہ السلام بھی دودھ پیتے، اور پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا تھا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ تک پھر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم آقا علیہ السلام کی جو بچپن مبارک ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔